پتہ نہیں کیا کیا نکالا ہوا ہوتا ہے, یہاں سے بھی نکلا ہوا ہے, یہاں سے بھی نکلا ہوا ہے, عجیب سب. مجھے نہیں اچھی لگتی باڈی بس یہ ہونی چاہیے, آپ مرد کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے, پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا ہونا چاہیے, کمر اتنی پتلی کہ CID والے تلاش کریں تو ان کو نظر نہ آئے, اس سے بھی پتلی ہو سکتی, اتنی ہو کہ ناڑا بن سکے, اس پہ بیلٹ باندھ سکے, جتنی پتلی ہو جائے. یہ خوبصورتی ہے نا, کمر موٹی چوڑی اچھی نہیں ہوتی. اور گوشت لٹکا ہوا نہ ہو, ادھر سے نکل رہا ہے ادھر سے لٹکا ہوا ہے, فیٹ نہ ہو, تو بس بہت اچھی صحت ہے. اور کیا چاہیے آپ. جو فوجی لوگ ہیں نا, فوجی جو آرمی کے یا نیوی کے, خاص طور پہ ان کے آفیسرز, ان کی باڈی معیاری ہوتی ہے, سینہ پیٹ ایک ہی لائن میں ہوتا ہے, اور ان کی ایکسرسائز بھی اسی حساب سے کروائی جاتی ہیں کہ آپ کا اسٹیمنا بڑھے, میٹابولزم بڑھے آپ کا. کیونکہ یہ جو باڈی بلڈروں کی باڈی ہے نا, یہاں سے یہ نکال لیے, یہ بھاگ نہیں سکتے بیچارے. تو کیا فائدہ, کراچی میں اتنے کتے آپ کے پیچھے ایک بھی لگ گیا تو آپ بھاگ تو سکتے نہیں ہے بھائی. جو آدمی تیز چل نہ سکے, بھاگ نہ سکے, اس نے اتنے بڑے جسے کو لے کے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو مقابلوں کے لیے تو ٹھیک ہے, یوں کر کے دکھا رہا ہے, یہاں سے یوں کر کے دکھا رہا ہے. او بھائی, آپ کا اسٹیمنا اچھا ہونا چاہیے. سب سے پہلے بھاگ سکو, چستی, جسم میں جو چستی پیدا ہوتی ہے نا, ایک دم کرنٹ جیسا جسم ہو جاتا ہے آپ کا, باڈی فٹ, وہ جاگنگ سے ہوتی ہے. سانس پھلاؤ, بھاگو, دوڑو, اچھلو, کودو, کلابازیاں کھاؤ, دل کو جو ہے نا بار بار دھڑکاؤ زور زور سے, سانس پھلاؤ, اس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے. کبھی نا اپنی نبض چیک کیا کریں بیٹھ کے. 72 یہ معیاری ہے نا, 72 دفعہ دھڑکنا. 72 سے اگر اوپر ہے تو اس کا مطلب دل میں کچھ کمزوری ہے. 72 سے کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, بولو صحیح ہے. تو میں ایک ایتھلیٹ سے ملا, اس کی نبض چیک کی 55. وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر سمجھتا ہے لو بلڈ پریشر کا مریض ہے یہ, تو مجھے بتانا پڑتا ہے میں ایتھلیٹ ہوں, بھاگتا دوڑتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, رننگ کرتے ہیں, دل کو بار بار دھڑکاتے ہیں اور اچھلتے ہیں, کودتے, چھلانگیں مارتے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہو جاتا ہے مضبوط. تو پھر دل کو, بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ دھڑکنا نہیں پڑتا. میں دیسی زبان میں بات سمجھا رہا ہوں. دل کو, باڈی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ زور, بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ جان, وہ 65 دفعہ میں دھڑک کے وہ کام کر لے گا جو ایک نارمل آدمی کا 72 دفعہ میں جس کو دھڑکانا پڑ رہا ہے. ایک جوان آدمی کی میں نے نبض چیک کی, 25 سال کا, 92 دفعہ دھڑک رہا ہے اس کا دل نارمل کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی تو نارمل حالت میں جب 92 دفعہ دھڑک رہا ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تو یہ تو 100 سے اوپر چلا جائے گا. تو بھاگو, دوڑو, ایکسرسائز کرو, اچھلو, کودو. اس کے بعد پھر جم بھی جاؤ, تھوڑا سا سیٹنگ پہ بھی آ جائے تو اور اچھا ہے نا, تھوڑی باڈی تھوڑی سی سیٹنگ پہ لے آؤ. وزن, دوسرا یہ کہ جم نہ جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وزن ہی نہیں اٹھا سکتے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو وزن اٹھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط, تھوڑا تھوڑا وزن اٹھا کے پھر زیادہ وزن اٹھانا سیکھ جاؤ گے. تو بس اتنا. باقی یہ کہ قمیضیں اتار کے یہ والا پوز دکھانا ہے, یہ مجھے کم از کم سمجھ میں نہیں آتا. تو سینے کے بال مرد کے اچھے لگتے ہیں, جو اللہ نے قدرتی دیے ہیں وہ رہنے دو, وہ ٹھیک ہے نا. مسل ان میں چھپے رہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ویسے بھی شریف آدمی قمیض پہن کے گھومتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ویسے ہی چھپے رہتے ہیں. تو بس اتنا ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جاگنگ سے آپ کا میٹابولزم, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے طبیعت سے پھوڑتے ہیں مگر ویٹ نہیں بڑھتا ان کا. وہ ہوتا کیا ہے, ان کی باڈی خود بخود فیٹ کو ختم کر رہی ہوتی ہے. تو ان کا میٹابولزم سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے. باڈی خود, وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ متحرک ہوتے ہیں, وہ چست ہوتے ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ آدمی میں سستی ہوتی ہے, تو جاگنگ کرو, بھاگو, کتا پیچھے لگواؤ اپنے, ٹھیک ہے نا. اس سے تو ایک دم 55 ہو جائے گی آپ کی, ٹھیک ہے. اور تو یہ فوجیوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, آرمی کے اور نیوی کے, ان کو جم میں نہیں زیادہ ڈالا جاتا, کیونکہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, درختوں پہ چڑھنا ہے, چھلانگیں مارنی ہے, دریا تیر کے پار کرنا. اگر ان کو جم بھیج دیں تو یہ دشمن ملک کے سامنے اپنے کٹس دکھا رہے ہوں گے یوں کر کے, کہہ رہے ہیں یہاں سے دیکھو, یہ دیکھ, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں سے دیکھ, کیسا تھائس پسند آئی, کیا وہ اتنی دیر میں ٹینک چڑھا دے گا آپ کے اوپر. تو ان کو, فوجیوں کو آپ باڈی دیکھ لو, بڑی معیاری باڈی ہوتی ہے فوجیوں کی, ایک دم سلم اسمارٹ ہوتے ہیں,
فٹ فاٹ بھاگا, پھر ایکٹیو ساری زندگی رہتے ہیں. میں نے ہمارے جو نیول کالونی میں ہم رہا کرتے تھے سارے نیوی کے ریٹائر فوجی تھے, اس میرے والد صاحب بھی نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے. تو جتنے بوڑھے نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے نا, آخر دم تک سارے ایکٹیو رہے تھے. آپ دیکھ لو فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فوجی ہی رہتا ہے. ایک بوڑھے تھے وہ ریٹائر ہوئے, وہ یار 70 سال کی عمر میں گھر میں پورا کلر خود کر رہے ہیں. میں نے کہا کسی ڈسمبر والے کو بلا لو, کہہ رہے ہیں نہیں یار فارغ بیٹھے رہتا ہوں کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈسمبر لا کے پورے گھر میں 70 سال کی عمر میں پورے گھر میں ڈسمبر کر دیا. یہ کیا ہے میٹابولزم, بولو نا, تیز ہے, اندر سے ہل رہے ہیں کیونکہ اتنا بھاگے دوڑے ہیں کہ باڈی بالکل فٹ. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں بھی, حالانکہ مولوی تھے, داڑھی تھی ماشاء اللہ, مولوی کا مطلب ایسا حلیہ جن کو لوگ مولوی کہتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے تھے, 63 سال کی عمر میں بھی صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے تھے, چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کریں. ہم ہنستے تھے ابا کو کیا ہو گیا, ابو کو صبح اٹھتے چھلانگے مار رہے ہیں, ہم کہتے یار ابو کو کیا ہو گیا. رات کو ٹائم پہ سونا, صبح ٹائم پہ اٹھنا, ان کی اپنی روٹین تھی. فوجی کے علاوہ جو عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کوئی روٹین ہی نہیں ہے, تو وہ پھر دیکھو کیسے ڈھیلے سست پراٹھے پھوڑتے پھوڑتے انتقال ہو گیا حضرت کا. بالآخر آج رات کو ایسا سوئے کہ صبح پولیس نے بھی اٹھایا تو پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جاگنگ کو بہت زیادہ فوکس کریں, دوڑیں, اور جاگنگ نہیں ہو سکتی واکنگ اسپیڈ کے ساتھ کریں. یہ جو مریل اسٹائل میں میں دیکھتا ہوں پارکوں میں واکنگ ایسے مریل طریقے سے, پھر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو باتیں کرتے ہوئے تو واکنگ صحیح طرح ہو ہی نہیں سکتی. بھائی باتیں نہ کرو اس وقت, ایک دم پریڈ کی طرح نا اسپیڈ کے ساتھ چلا کرو, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلو اچھی طریقے سے, اس کا بہت فائدہ.